اسرائیلی وزیر اعظم یحتزاق رابن اور پی ایل او کے چیئرمین یاسر عرفات نے 1993 میں اوسلو معاہدے پر اتفاق کیا، مگر اس تاریخی امن معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا؟ دونوں رہنماؤں نے اس امن معاہدے کی کیا قیمت ادا کی؟ امریکی صدر بل کلنٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک اور یاسر عرفات کو کیمپ ڈیوڈ میں مذاکرات کی دعوت دی تاکہ اوسلو امن معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے، مگر بات چیت کیوں ناکام ہو گئی؟ کیا یاسر عرفات کو اسرائیلی حکام نے زہر دے کر قتل کیا؟ ترازو کے سلسلے فلسطین قصہ کی 7ویں قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ یاسر عرفات کی طرف سے مرکزی مذاکرات کار کے طور پر احمد علی کورے المعروف ابو اعلیٰ اوسلو میں اسرائیلی نمائندوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ وہی ابو اعلیٰ ہیں جو اوسلو معاہدے کے تحت تشکیل دی گئی فلسطین اتھارٹی کے تحت پہلے وزیر اعظم بنے۔ جب مذاکرات کے دوران ہونے والی گفتگو کو تحریری شکل دے دی گئی تو یہ معاملہ یاسر عرفات اور پی ایل او کی دیگر قیادت کے سامنے رکھا گیا۔ ان مذاکرات کے دوران ہی 1992 میں اسرائیل میں نئے انتخابات ہوئے تو لیبر پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ یحتزاق رابن وزیر اعظم جبکہ شمعون پیریز وزیر خارجہ بن گئے۔ نئی اسرائیلی حکومت نے پی ایل او سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اپریل 1993 میں فلسطینی حکام کی اسرائیلی وفد سے اوسلو کے پارک ہوٹل ریکا میں ملاقات ہوئی تو اسرائیلی نمائندوں نے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ یروشلم اور پناہ گزینوں سے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس بات چیت میں اقوام متحدہ سمیت کسی عالمی ثالث کو ملوث نہیں کیا جائے گا، جبکہ تیسری شرط یہ تھی کہ امریکہ میں ہو رہے رسمی مذاکرات یوں ہی چلتے رہے جبکہ بیک ڈور چینل کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں۔ پی ایل او نے یہ تینوں شرائط تسلیم کر لی۔ اسرائیل اور پی ایل او کے درمیان ہو رہے یہ مذاکرات جنہیں انتہائی خفیہ رکھا گیا، جون اور جولائی 1993 میں ہونے والے ان مذاکرات کے 6 راؤنڈز کے بعد ابتدائی مسودہ تیار ہو گیا جسے ڈکلریشن آف پرنسپلز کہا گیا۔ 20 اگست 1993 کو اوسلو کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں اس ابتدائی مسودے پر اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیریز کی موجودگی میں دونوں وفود نے دستخط کیے۔ پی ایل او کی طرف سے مرکزی مذاکرات کار ابو اعلیٰ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ 1 ستمبر کو عالمی میڈیا کو اس خفیہ معاہدے کی بھنک پڑ گئی اور یہ خبریں آنے لگیں کہ اسرائیل اور پی ایل او ایک تاریخی امن معاہدہ کیے جانے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ 9 ستمبر 1993 کو ایک بار پھر تیونس پہنچے اور یاسر عرفات سے اس تحریری عہد نامے پر دستخط کروائے کہ نہ صرف دہشت گردی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں بلکہ اس کی روک تھام کے لیے اسرائیل سے تعاون بھی کریں گے۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم یحتزاق رابن نے پی ایل او کو تسلیم کر لیا اور مستقبل میں باضابطہ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تمام فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد پی ایل او کے چیئرمین یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم امریکی وائٹ ہاؤس میں ملے اور صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ امن معاہدے کو بھی تسلیم کیا جو اوسلو ایکارڈ کہلاتا ہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں یاسر عرفات اور یحتزاق رابن نے جس اوسلو معاہدے پر اتفاق کیا اس کے اہم نکات یہ تھے کہ فلسطینیوں کو اپنی حکومت قائم کرنے کی غرض سے فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کی مدت 5 سال ہوگی۔ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے سے اسرائیلی فوج کا انخلاء 3 سال میں مکمل ہونے کے بعد اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایکسٹرنل سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر اور اسرائیلی تعمیرات کے علاوہ اسرائیلی شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری اسرائیل کی ہوگی۔ اوسلو معاہدے کی روح سے بشمول اسرائیل فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ زون اے جسے مکمل طور پر فلسطینیوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کا رقبہ تب 3% تھا اور طے پایا کہ 1999 تک یہ بڑھ کر 18% ہو جائے گا۔
زون بی جس میں سول کنٹرول تو فلسطینیوں کے پاس ہوگا مگر اس کی سیکیورٹی اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، اس کا رقبہ تب 25% تھا اور طے پایا کہ 2011 تک یہ کم ہو کر 21% رہ جائے گا، جبکہ باقی 74% حصہ جسے زون سی کہا گیا وہ مکمل طور پر اسرائیل پر مشتمل ہوگا اور اس پر فلسطینی اپنا حق نہیں جتلائیں گے۔ اس کے بدلے پی ایل او نے اسرائیل کی قانونی حیثیت تسلیم کر لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم یحتزاق رابن، اسرائیلی وزیر خارجہ شمون پیریز اور یاسر عرفات، ان تینوں کو اوسلو امن معاہدے کی وجہ سے 1994 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا، مگر بدقسمتی سے اوسلو امن معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اوسلو امن معاہدے کے تحت 2 ریاستی فارمولے پر اتفاق ہوا، مگر آج بھی فلسطینیوں کے پاس کوئی ریاست نہیں، کیونکہ یحتزاق رابن اور یاسر عرفات دونوں کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اوسلو ایکارڈ کے تحت طے کیے گئے فارمولے پر عمل درآمد کے لیے یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یحتزاق رابن نے مئی 1994 میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جو کائرو ایگریمنٹ کہلایا۔ اس معاہدے کی روح سے اسرائیل نے قدیم ترین فلسطینی شہر جوریکو اور غزہ کو فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کر دیا۔ 1995 میں ایک اور پیش رفت تب ہوئی جب مصر کے شہر ٹابا میں ایک اور معاہدے پر دستخط کر کے مغربی کنارے کا انتظام بھی فلسطین اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اسرائیل میں بھی وزیر اعظم یحتزاق رابن کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹابا میں ہونے والے معاہدے کے تحت مغربی کنارہ فلسطینی حکام کے حوالے کیے جانے کے 3 ماہ بعد ہی اسرائیلی وزیر اعظم یحتزاق رابن کو 4 نومبر 1995 کو ایک یہودی شدت پسند نوجوان نے اوسلو امن معاہدے پر دستخط کرنے کی پاداش میں قتل کر دیا اور یوں اوسلو امن معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ وزیر اعظم یحتزاق رابن کے قتل کے بعد 1996 میں انتخابات ہوئے تو لکوڈ پارٹی کے بنجامن نیتن یاہو وزیر اعظم بن گئے جو اوسلو امن معاہدے کے شدید ترین ناقد تھے۔ دوسری طرف یاسر عرفات پر الزام لگا کہ وہ حقیقت پسند نہیں بلکہ موقع پرست ہیں۔ فلسطینیوں کا خیال تھا کہ اسرائیل کا قبضہ تو ختم نہیں ہوا بلکہ طرفہ تماشا یہ ہوا ہے کہ اب اسے اپنے مقبوضہ علاقوں کا خرچہ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ناقدین کا خیال تھا کہ اس معاہدے میں فلسطینیوں کو محض محدود خود مختاری دی گئی ہے۔ بارڈر سیکیورٹی سمیت تمام اختیارات اسرائیل کے پاس ہونے کے باعث فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آئے گا بلکہ فلسطینی اتھارٹی بدستور اسرائیل کے زیر اثر رہے گی۔ اوسلو امن معاہدے کے تحت مغربی کنارے کے 71% صاف پانی پر اسرائیل کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس حوالے سے بھی یاسر عرفات کی مخالفت ہونے لگی۔ رد عمل کے طور پر فلسطین سے ایسے گروہ اٹھ کھڑے ہوئے جن کا موقف تھا کہ اسرائیل سمیت پورا فلسطین ان کا ہے اور 2 ریاستی فارمولے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بنجامن نیتن یاہو کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اسرائیل اپنے وعدوں سے پھر گیا اور کسی قسم کی پیش رفت نہ ہو سکی۔ نیتن یاہو کے 3 سالہ اقتدار کے بعد جولائی 1999 میں ایہود بارک اسرائیل کے وزیر اعظم بنے تو ایک بار پھر امید کی شمع روشن ہوئی۔ ایہود بارک نے جنوبی لبنان پر اسرائیل کا 22 سالہ قبضہ ختم کرنے کا اعلان کیا تو امید پیدا ہوئی کہ فلسطین اتھارٹی سے مثبت بات چیت کے ذریعے اوسلو معاہدے پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ جولائی 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک کو اسی کیمپ ڈیوڈ میں مدعو کیا جہاں صدر جیمی کارٹر کی موجودگی میں مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم میناکم بیگن نے امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ان مذاکرات کا مقصد اوسلو معاہدے کو حتمی شکل دینا تھا۔ چونکہ یاسر عرفات اور ایہود بارک دونوں کو شدید دباؤ کا سامنا تھا، اس لیے ناقابل برداشت رد عمل کے خوف سے دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہو سکا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک فلسطینی رہنما یاسر عرفات کو مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایہود بارک کی رضامندی سے امریکی صدر بل کلنٹن نے جو فارمولہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ یہودی آباد کاروں کو مغربی کنارے کے 8% علاقے تک محدود کر دیا جائے۔
92% مغربی کنارے اور 100% غزہ پر مشتمل ایک ایسی فلسطینی ریاست تشکیل دی جائے جس کی فوج نہ ہو۔ مشرقی یروشلم کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ آدھے یروشلم پر فلسطین اتھارٹی کو خود مختاری حاصل ہو، جبکہ فلسطین اتھارٹی کو ٹیمپل ماؤنٹ یعنی بیت المقدس پر مکمل خود مختاری دینے کے بجائے اسے بیت المقدس یا ٹیمپل ماؤنٹ کا کسٹوڈین بنا دیا جائے۔ یاسر عرفات کو پہلے ہی اوسلو معاہدے کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم یحتزاق رابن کا انجام بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے انہوں نے کوئے جانا میں جانے اور ایک نئی ٹھوکر کھا کر کسی فلسطینی کے ہاتھوں شہید ہونے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک کا رویہ بھی غیر لچکدار رہا۔ اوسلو معاہدے کے تحت جو عبوری اقدامات اٹھانے تھے اور جو رعایتیں دینے کا وعدہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا، ایہود بارک ان پہلے سے طے شدہ باتوں سے بھی پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مغربی کنارے سے فوجی انخلاء کا تیسرا مرحلہ مکمل کرنے اور وہ 3 گاؤں فلسطین اتھارٹی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا گیا جن کا وعدہ پہلے ہی اوسلو معاہدے میں کیا جا چکا تھا، جبکہ فلسطینی علاقوں میں پہلے سے زیادہ یہودی آبادکاروں کو لایا جا چکا تھا، پابندیاں مزید سخت ہو چکی تھی اور اسرائیل کا رویہ پہلے سے زیادہ جارحانہ ہو چکا تھا، تو یاسر عرفات کے لیے کوئی پیشکش قبول کرنا دشوار ہو گیا۔ 20 جولائی 2001 کو برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والے رابرٹ مالے اور حسین آغا کے تحقیقاتی اور تجزیاتی مضمون کے مطابق ہم اکثر ایہود بارک کی غیر مثالی پیشکش اور یاسر عرفات کے انکار کی باتیں سنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایک تاریخی پیشکش کی، مگر فلسطینیوں نے موقع ضائع کرنے کا یہ موقع نہ گنواتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کا ذمہ دار بغیر کسی قابل ذکر اختلاف کے یاسر عرفات کو قرار دیا جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والی بات چیت کی ناکامی کا ذمہ دار کسی ایک فریق کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایہود بارک کے بعد ان سے کہیں زیادہ سخت گیر اور متشدد ایریل شیرون اسرائیل کے وزیر اعظم بن گئے۔ 2002 میں آپریشن ڈیفنس شیلڈ کے دوران اسرائیل نہ صرف پھر سے مغربی کنارے پر قابض ہو گیا، بلکہ یہاں یہودی آبادکاری اور تعمیرات کا سلسلہ بھی از سر نو شروع کر دیا گیا۔ یاسر عرفات جو علالت کے باعث فرانسیسی ہسپتال میں زیر علاج تھے، وہ 11 نومبر 2004 کو 75 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، تو یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں اسرائیلی حکام نے زہر دے کر قتل کیا ہے۔ یاسر عرفات، جن کا حقیقی نام عبد الرحمن تھا اور وہ ابو عمار کے جہادی نام سے بھی پہچانے جاتے تھے، انہوں نے طویل عرصہ شادی نہیں کی۔ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میری شادی فلسطین سے ہو چکی ہے، مگر ان کی زندگی میں رومانوی موڑ تب آیا جب دورہ فرانس کے موقع پر وہاں مترجم کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے والی مسیحی فلسطینی لڑکی سوہا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یاسر عرفات نے سوہا کو تیونس آ کر اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ سوہا یاسر عرفات کی سیکٹری کے طور پر کام کرتی رہی اور اس دوران 17 جولائی 1990 کو 27 سالہ سوہا نے 61 سالہ یاسر عرفات سے شادی کر لی۔ سوہا عرفات کو اس شادی کے بعد انواع و اقسام کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ یاسر عرفات کی وفات کے بعد بھی ان سے متعلق کئی افواہیں زیر گردش رہیں۔ یاسر عرفات کی موت کے بعد سب سے پہلے الجزیرہ ٹی وی نے یہ رپورٹ جاری کی کہ فرانس کے جس ہسپتال میں یاسر عرفات زیر علاج تھے، وہاں ان کے زیر استعمال برتنوں میں پولونیم 210 نامی زہر کے اثرات پائے گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کیا جاتا تو یہ معمہ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن یاسر عرفات کو پوسٹ مارٹم کیے بغیر ہی رام اللہ میں دفنا دیا گیا۔ نومبر 2012 میں یاسر عرفات کی اہلیہ سوہا عرفات کی درخواست پر یاسر عرفات کی قبر کشائی کی گئی اور باقیات سے 60 نمونے جائزہ لینے کے لیے حاصل کیے گئے۔ ان نمونوں کو روسی، فرانسیسی اور سوئس ماہرین کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تاکہ 3 طرفہ رپورٹ کے ذریعے حقیقت سامنے آ سکے۔
वोटियस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले स्विस माहिरीन ने 108 सफ़ात पर मबनी जो रिपोर्ट तैयार की, उसके मुताबिक यासिर अरफात को जहर दिए जाने का अंदेशा जाहिर किया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट से मालूम हुआ कि यासिर अरफात के जिस्म में पोलोनियम 210 और लेड 210 की बड़ी मिकदार पाई गई। बिलामूम हड्डियों में पोलोनियम 210 की जितनी मिकदार पाई जाती है, यासिर अरफात की बाकियात से मालूम हुआ कि उनके जिस्म में इसकी मिकदार मामूल से 20 गुना ज़ायद थी। स्विस हकाम के बरअक्स फ्रांसीसी माहिरीन ने इन नमूनों के लेबॉरेटरी टेस्ट और तज्जिए के बाद जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक यासिर अरफात आम इन्फेक्शन के नतीजे में तबई मौत मरे। इस रिपोर्ट के बाद कत्ल से मुताल्लिक तमाम अफवाहें और सरगोशियाँ दम तोड़ गई। यासिर अरफात की वफ़ात के बाद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2017 को इसराइल के यरूशलेम पर गैर कानूनी कब्ज़े पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए अपना सफारतखाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया और मई 2018 में सफारतखाना मुंतकिल करने के फैसले पर अमल दरामद भी हो गया। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से भी इस फैसले को बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मई 2020 में इसराइल और अमेरिका के साथ 1993 के ओस्लो मुआहदे समेत तमाम मुआहदे मनसूख करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनियों ने अलग वतन हासिल करने के लिए जो इंतफादा तहरीक शुरू की, इसके मुहर्रिकात क्या थे और पहली इंतफादा तहरीक की कोख से किस तरह हमास ने जन्म लिया, जो आज फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ने वाली सबसे बड़ी जमात बन गई। ये सब मालूम हो सकेगा आइंदा एक साथ में। फ़लस्तीन की तारीख़ बयान करने का ये सिलसिला जारी है। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।